پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ مستقبل میں ایک اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں. میں ان کو اس وقت سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا ہر صوبے میں، تو گلیت بلتستان میں ابھی تک کوئی نہیں تھی، تو سب سے پہلے میں آیا ہوں. ابھی آگے گلیت بلتستان میں ہم آگے بنائیں گے اور تعلیم کے لیے ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہی ہے. تو خاص کر ہمارے دیامر کے علاقے جو سائٹ ایریاز ہے ان میں نوجوانوں کے لیے مطلب کوئی اچھے اسکول نہیں ہے. میں ان کی نمائندگی کروں نیچے جا کے پارلیمنٹ میں اور ان کے لیے بات کر سکوں. آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کے اوپر بات کی تھی کہ میں کوئی ایسے پلیٹ فارم میں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان لیول پہ نمائندگی دی جاتی ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے، میں پورے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. چاہے جو ایجوکیشن کے اوپر بات کر سکے، ہیلتھ کے اوپر بات کر سکے، اور آپ کی جو مسائل ہے وہ جا کے اسمبلی میں جا کے سب کے سامنے اچھی طرح بول سکے، تو آپ اس کو ووٹ دے اور اس کو جتوائے، وہ آپ کی مسائل حل کرے گا. پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں یوتھ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، دس از می اسامہ قریشی ونس اگین نیو پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ایک یوتھ سے ملوانے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف، جن کا تعلق ڈسٹرکٹ دیامر سے ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں شمولیت کی ہے، ان کو ممبرشپ ملی ہے. اسی پر ہم نے آج ان کو مدعو کیا ہے کہ ایکچولی پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا موٹو کیا ہے، ان کا کیا ویژن ہے، اور گلگت بلتستان میں اس وقت اگر بات کی جائے تو یہ فرسٹ ممبر ہے اور انہوں نے کیسے اس پارلیمنٹ پہ پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوا ہے، اور ان کا ان فیوچر کیا سوچ ہے اور ان فیوچر انہوں نے کیا کرنا ہے، اسی پر ہم بات کر لیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف. السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی. تو کاشف بتا دیجیے کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی میرا نام کاشف احمد ہے، میں گلگت بلتستان ضلع دیامر سے تعلق رکھتا ہوں. اس وقت میں کلاس 9 میں ہوں، پبلک اسکول اینڈ جوٹیال گلگت میں زیر تعلیم. تو کاشف بھائی، پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ، اس پر آپ تھوڑا بتا دیجیے کہ اس کا ویژن کیا ہے. پاکستان میں اس وقت پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا کہاں کہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ یہ ایک پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی پارٹی ہے جس سے آپ نوجوانوں کو مستقبل میں جو آگے جا کے سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. اور یہ پوری پاکستان میں اس وقت سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا ہر صوبے میں، تو گلیت بلتستان میں ابھی تک کوئی نہیں تھی، تو سب سے پہلے میں آیا ہوں. ابھی آگے گلیت بلتستان میں ہم آگے بنائیں گے اور ممبرس کو ایڈ کریں گے اور آگے وہ کریں گے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں یوتھ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یوتھ کو آگے بڑھائے جاتے ہیں اور یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور اس پر اگر بات کی جائے تو پاکستان کے 4 صوبے سمیت آزاد کشمیر میں جو یوتھ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس وقت وہ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. تو آپ میرے خیال میں فرسٹ ممبر ہیں پاکستان سے، تو اس پر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ٹائم پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں شرکت کی اور گلگت بلتستان کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہے. تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے، آپ نے کیسے سوچ کے پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں آپ نے حصہ لیا؟ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کے جو ادارہ تھا وہ سوشل میڈیا پہ مطلب پوسٹ کرتا ہے، تو ادھر سے میں نے دیکھا اور مجھے خیال آیا کہ ایک بہت اچھا موقع ہے میرے لیے. میں نے جوائن کیا تو بہت ایڈ کیا، مطلب میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا. سو ناظرین کرام، کلاس 9 کا ایک ایسا اسٹوڈنٹس جنہوں نے پاکستان لیول پہ گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کیا اور گلگت بلتستان کی یوتھ کے لیے اس وقت ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہیں، جنہوں نے کم ایج میں ایک بڑی پلیٹ فارم میں اس وقت گلگت بلتستان کی نمائندگی کرنے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو بیسکلی آپ کا تعلق ڈسٹرکٹ دیامر سے ہے. اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس قوم کے معمار ہوتے ہیں، مستقبل ہوتے ہیں. بات کر لیں گے ہم تعلیم کے اوپر. اس وقت آپ کی دیامر میں تعلیم کے اوپر کیا ایشوز ہیں؟ ان فیوچر آپ ان کو کیسے آگے مطلب پروموٹ کرو گے، کیسے ان ایشوز کے اوپر بات کرو گے؟ جی دیامر میں بہت سے ایشوز ہیں ہمارے علاقے میں. خاص ایشو مطلب اسٹڈی کے اوپر ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر مطلب اسٹڈی اسکول کے تعلیم کے لیے ان کے لیے بہت مسائل پیدا ہو رہی ہے. تو خاص کر ہمارے دیامر کے علاقے جو سائٹ ایریاز ہے ان میں نوجوانوں کے لیے مطلب کوئی اچھے اسکول نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی نمائندگی کروں نیچے جا کے پارلیمنٹ میں اور ان کے لیے بات کر سکوں، ان کے لیے مطلب
علمی اسکول ہے اور پروجیکٹس لا سکوں. آپ نے اس سے پہلے پاکستان لیول پہ جا کے پارٹیسپیشن کی ہے آپ نے؟ نہیں کیا ہے. ابھی آپ ممبر ہیں, ان فیوچر آپ جا کے وہاں پہ پارلیمنٹ کا آپ شرکت کر لو گے. تو آپ کے جو تنظیم کے جو بڑے نوٹیبلز ہیں, جو رسپانسبلز ہیں, ان کے ساتھ آپ کی مطلب کال کانٹیکٹ ہوا ہے؟ ہماری ہر دن میٹنگس ہوتی ہے, ہر ہفتے میں میٹنگس ہوتی ہے, اور ہمارے جو ہر مہینہ میں پارلیمنٹ اجلاس ہوتے ہیں نیچے صوبائی لیول میں. ابھی کے پی ہے پنجاب کے, ادھر ہماری اجلاس ہوتی ہیں. پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر کو کیسے بننا ہوگا؟ لیٹ سپوز اگر کوئی دوسرا اسی طرح آپ کی طرح کوئی ایک امپاورمنٹ اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنوں, میں ممبر بنوں, اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کروں, ایشوز پہ بات کر لوں, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہیں, کس پروسیس کس کرائٹیریا کے تحت پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر؟ ان کا فیس بک میں آفیشیل پیج ہے, ادھر ساری ڈیٹیلس دیے گئی, ان سے کانٹیکٹ کرے تو وہ آگے وہ رابطہ کریں گے تو ان کے ساتھ ممبرشپ ہوگی. ان سے انٹرویو لیں گے, انٹرویو میں جو پاس ہوگا اس کو ممبرشپ مل جائے گی. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس قسم کی آرگنائزیشن, اس قسم کی تنظیموں کو مطلب اچھا نہیں سمجھتے ہیں, خاص کر ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ. تو آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ اس کے اوپر بات کی تھی کہ میں کوئی ایسے پلیٹ فارم میں جا رہا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان لیول پہ نمائندگی دی جاتی ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے, میں پورے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو اپنے فیملی کے ساتھ آپ کی مشاورت ہوئی تھی؟ جی میں نے فیملی والوں کے ساتھ مشاورت کی. ہماری جی بھی میں ہے یہاں مطلب فیملیز کے جو بڑے ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسٹڈی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایسے پلیٹ فارم میں نوجوانوں کو جانا چاہیے جس سے ان کا شعور بڑھے گا, اور وہ کل کو جا کے اس ملک کے مستقبل ہے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جا کے اس ملک کے لیے مستقبل کے لیے کام کر سکے اچھے سے. تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک. تو کاشف بھائی, جو ہماری گلگت بلتستان کے یوتھ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ کیا پیغام میسج دینا چاہتے ہیں, اسپیشلی اپنے پلیٹ فارم کے حوالے سے, اور پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی کوئی میسج, کوئی پیغام ہمارے گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں گلگت بلتستان کے یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ محنت کرے اپنی اسٹڈی کو, اور یہ پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ مستقبل میں ایک اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں. میں ان کو چاہتا ہوں کہ انوائٹ کرتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا حصہ بنے اور اپنے اسٹڈی میں فوکس کرے, اور کل کو اس ملک کو سنبھالنا ان نوجوانوں نے, تو اس کے لیے بہت ان کو محنت کرنی ہے. اگر سیاست کی بات آ جائیں تو سیاست ایک ٹف فیلڈ ہے, بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے سیاست کرنا. تو ابھی اسٹوڈنٹ لائف ہے, یہاں سے آپ پریکٹیکل سیاستدان بننا چاہتے ہیں, اور سیاستدان بننے کے لیے آپ پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ میں آپ نے مکمل طور پر حصہ لیا ہوا ہے. تو ان فیوچر کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان فیوچر آپ نے کہاں تک جانا ہے, آپ کا کیا ڈریم؟ میرا خواب ہے کہ مطلب میں ایک بہت بڑا لیڈر بنوں اور اپنے ملک کے لیے کام کر سکوں, خاص کر کے ہماری یہ جی بھی نہیں ہے, جی میں کام کر سکوں. اور اب میرا خواب یہ ہے کہ میں سیاست میں جاؤں اور اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں کام کر سکوں. ان پولیٹکس میں کون انسپائریشن رہا ہے اب تک, اور ان فیوچر آپ کس کو دیکھ کے سیاست کو کنٹینیو کرو گے؟ آپ کی سیاسی لائف میں کون آپ کا آئیڈیل ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں؟ میرا آئیڈیل عمران خان ہے, پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان, جس کی وجہ سے جو ساری پاکستان کے عوام پہ جو نوجوان ہیں, جو خاص کر یوتھ ہے, وہ سب مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے جناب عمران خان, اس کو پسند کرتے ہیں. میرا بھی آئیڈیل عمران خان صاحب. عمران خان کو تو اس وقت جیل میں قید کیا ہوا ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں یوتھ, ایک بڑی تعداد میں پبلک عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, عمران خان کو فالو کرتی ہے. اور عمران خان کو اس وقت جیل میں قید کرنا اور سیاست سے اس کو سائڈ کرنا, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ سیاستدان؟ نہیں, سیاست تو یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی جو غلطی کیا وہ ہمیں پتہ نہیں. ابھی جو اس کے اوپر کیسز ہے, یہ تو لوگ تو کہہ رہے کہ مطلب یہ غلط ہے, توشہ خانہ کی کیس سے, یہ کیس سے, مگر ایک سیاستدان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, جیل میں نہیں رکھنا چاہیے, اس کو آزاد کرنا چاہیے, اور جو عوام کے مینڈیٹ سے جو حکمراں بنتا ہے اس کے لیے اچھا ہے. کاشف بھائی, ایز اے پاکستان نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر, آپ گلگت بلتستان میں اس وقت تعلیم کے کیا مسائل ہیں, ان کو آپ کیسے موڈیفائی کرو گے؟ اگر کوئی پلیٹ فارم پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کا کیا اقدام ہوگا تعلیم کے اوپر؟ جی, گلگت بلتستان کے جو تعلیم ہے وہ تو اتنی اچھی نہیں جیسے دوسرے صوبوں میں. تو گلگت بلتستان کی تعلیم کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں, جا کے ابھی جو ہم یہاں وزٹ کرنے, ہماری ایک مطلب سوچ لیے, ہمیں یہ پوائنٹ دیے جاتے ہیں, ہمیں وزٹ کرنے جو گلگت بلتستان جو ادارے ہیں, ہم ادھر جا کے
विजिट करेंगे और उनकी जो मसाइल है उनको हम नोट करेंगे और जाके नीचे हमारे असम्बली में इजलास होंगे वहाँ आके हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स लेना है ना? मेंबर्स में अभी GB की सारी एक वो बनानी है, टीम बनानी है। तो अभी फिलहाल मैं हूँ तो और टीम बनाएंगे। उसके बाद हमारी टोटल 8 मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, स्पोर्ट मिनिस्टर है, जितनी 8 मिनिस्ट्री है तो हम उतने मिनिस्टर्स बनाएंगे और एक CM होगा और एक गवर्नर होगा। तो ये सारी हमें आगे टीम बनानी है। तो अभी नहीं, जितने मेंबर्स हम ऐड करेंगे, काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे और मेंबर्स को ऐड करेंगे इस पार्लियामेंट की हिस्सा बनने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान पे होता है, बलूचिस्तान पे हैं, KPK पे हैं, सिंध पे हैं, इसी तरह पंजाब में भी हैं और वफाक में मेरे ख्याल में आपका हेड है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे बैठते हैं और उनका एक स्पीकर होता है। बाकी मेंबर्स जिस तरह नेशनल असेंबली में कोई सेशन होता है, इसी तरह आपके जो मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे अपने इलाके के इश्यूज पे बात करते हैं और इन इश्यूज को एक करारदाद की शक्ल में जो पार्लियामेंट होता है उस पार्लियामेंट से पास करा के जो हमारा नेशनल लेवल का जो पार्लियामेंट है, फिर सेनेट है, फिर असेंबली तक, वहाँ तक पहुँचाने में आपका स्टूडेंट्स का और यूथ का किरदार होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे जो एक शेप है, इसी तरह का शेप अब गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली में भी इन फ्यूचर हो सकता है? जी हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को मिला के एक टीम बनाए, उसके बाद हम गिलगित में भी ऐसा वो बनाएंगे, असेंबली बनाएंगे और उधर जाके बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज के बारे में। पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान का पहला मेंबर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अपकमिंग गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट का मेंबर ये गिलगित बल्तिस्तान की सियासत को और गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन है उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ऐसा मेंबर जो आपको पसंद है, जो आपके मसाइल को हल कर सके, चाहे जो एजुकेशन के ऊपर बात कर सके, हेल्थ के ऊपर बात कर सके और आपकी जो मसाइल है वो जाके असेंबली में जाके सबके सामने अच्छी तरह बोल सके, तो आप उसको वोट दे और उसको जितवाए, वो आपकी मसाइल हल करेगा। सो नाज़रीन करम, आज के हमारे मेहमान गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान नेशनल यूथ पार्लियामेंट के फर्स्ट मेंबर काशिफ अहमद थे, जिनकी बहुत अच्छी स्टोरी है और एक अच्छा विजन के साथ इस प्लेटफार्म पे आए हैं। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए प्लेटफार्म को उन्होंने चूज़ किया हुआ है और इन फ्यूचर इन्होंने सियासत में आना है। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हर जवान को इसी तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए और अपने इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें और काशिफ की तरह आपने मतलब बड़े हौसले के साथ, बड़े जज्बे के साथ अपने इलाके का नाम भी रोशन कर लें और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर लें और इसी तरह कोई दूसरी स्टोरी लेके हम आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तब तक अपने मेज़बान उसामा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें मेरा YouTube और Facebook चैनल। अल्लाह हाफिज़।